ستمبر 2021 بروز بدھ 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں ثنا ندیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آئیں سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ اب آپ ہمارے پروگرامز نہ صرف یوٹیوب بلکہ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ آئیے اور سنہری موقع پائیے، 2 عدد جرمنی میں فلیٹس برائے فروخت۔ کابل ایئرپورٹ کو مرمت کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے جانے سے پہلے افغانستان میں موجود طیاروں کو ناکارہ کیوں بنا دیا؟ افغانستان میں ایک بہت بڑا انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ۔ امریکہ جب آیا تھا تب بھی طالبان کی حکومت تھی، اب 20 سال بعد بھی جا رہا ہے تو تب بھی ان کی حکومت ہے۔ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ آخر کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آپ کے لیے ہے انتہائی سنہری موقع، 2 عدد فلیٹس برائے فروخت۔ جرمنی کے شہر فلورزہائم میں فرینکفرٹ ایئرپورٹ سے صرف 15 منٹ کی مسافت پر واقع ہیں۔ ایک فلیٹ ہے 3 کمروں کا، ایک فلیٹ 3.5 کمروں پر مشتمل، فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر واقع ہیں۔ ٹرین اسٹیشن سے 10 منٹ کی واک پر، بس اسٹاپ سے 1 منٹ کی واک پر، اسکول کنڈرگارٹن واکنگ ڈسٹنس پر، شاپنگ سینٹر صرف 10 منٹ کی مسافت پر۔ دونوں فلیٹ 1,000 یورو کرائے پر چڑھے ہیں۔ دونوں کے بجلی اور گیس کے میٹر الگ سے ہیں۔ فی فلیٹ کی قیمت 2,10,000 یورو مقرر کی گئی ہے۔ اگر کوئی بھی ان فلیٹس کو خریدنا چاہتا ہے تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ افغانستان سے امریکی انخلاء میں صدر جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ کے لیے نئے سوالات کھڑے کر دیے گئے۔ امریکہ نے 5500 کے قریب امریکی شہریوں کو افغانستان سے نکالا ہے۔ امریکیوں کی ایک جھوٹی سی تعداد افغانستان میں ہی رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں تاکہ وہ سب اپنے خاندان کے ساتھ رہ سکیں۔ امریکہ میں بھی اہلکاروں کے ساتھ مترجم اور صحافیوں اور خاتون کے قوانین کے لیے کام کرنے والے ہزاروں افراد افغان میں پیچھے رہ چکے ہیں۔ ابھی واضح نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن حکام کو خدشہ ہے کہ طالبان ان کے خلاف کارروائیاں ضرور کریں گے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں طالبان سے اپیل کی گئی ہے کہ جن میں غیر ملکیوں کے پاس سفر کرنے کے لیے دستاویزات ہیں، انہیں کسی دوسرے ملک کے سفر کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکیوں کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کا کیا ہوگا؟ ترکی نے کہا کہ عام شہریوں کے لیے پروازیں چلانے سے پہلے کابل ایئرپورٹ کی مرمت کی ضرورت ہے۔ ترکی گزشتہ 6 برس سے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھال رہا ہے اور نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ ایئرپورٹ کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ امدادی سامان اور دیگر آپریشنز کے لیے بھی عمل درآمد کیا جا سکے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ اپنے سفارتکاروں کو افغانستان میں نہیں چھوڑے گا اور مستقبل میں کیا حکمت عملی ہوگی یہ طالبان کے طرز عمل پر منحصر ہوگا۔ برطانیہ اور کچھ دیگر ممالک نے کہا کہ کسی کو بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی آرمی کو بھی افغانستان کو چھوڑنے سے پہلے وہاں موجود امریکی طیاروں کی مسلح گاڑیوں اور دیگر فوجی آلات کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ کابل ایئرپورٹ سے امریکی طیارہ فوجیوں کو لے کر امریکہ کے لیے ہمیشہ کی طرح روانہ ہو چکا ہے، جس کے بعد کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول بھی طالبان نے سنبھال لیا۔
تاہم جانے سے پہلے امریکی آرمی نے اپنے زیر استعمال رہنے والے فوجی طیاروں اور گاڑیوں کو ساز و سامان کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا۔ امریکی کمانڈر جنرل میکنزی کے مطابق عمل چھوڑنے سے پہلے 73 امریکی طیارے اور 70 گاڑیوں کے قریب ساز و سامان کو ناکارہ بنا دیا گیا، جس کے بعد اب ان گاڑیوں کو نہ کبھی اٹھایا جا سکے گا اور نہ ہی کبھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی کمانڈر کا کہنا ہے کہ کابل ایئر پر موجود راکٹ حملوں سے بچنے کے لیے موجودہ دفاعی نظام کو بھی مکمل طور پر ناکارہ کر دیا گیا۔ اس نظام کو ختم کرنے میں وقت درکار تھا، لہٰذا اس کو ناکارہ کر لیا گیا تاکہ کوئی استعمال نہ کر سکے۔ امریکی آرمی نے راکٹوں اور مارٹر گولوں سے بچنے کے لیے دفاعی نظام پر ایئرپورٹ پر نصب کر رکھا ہے۔ اس نظام کے باعث کابل ایئرپورٹ دھماکہ کرنے والے 5 راکٹ حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ جنرل میکنزی نے کہا کہ ہم نے اس نظام کو آخری پرواز تک پہنچنے کے لیے اس کا فعال رکھا۔ اس نظام کو ناکارہ بنانا پیچیدہ عمل ہے، لیکن ہم نے اسے ناکارہ بنا دیا تاکہ کوئی اسے استعمال نہ کر سکے۔ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلا مکمل ہونے کے بعد امریکہ کی طویل ترین جنگ اپنے اختتام تک پہنچ گئی۔ انخلا کی مایوس کن کوششوں کی نگرانی کرنے والے آخری امریکی فوجی رات کابل ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، جس کے بعد انخلا مکمل ہو چکا ہے، تاہم اس نے امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت پر سوال کھڑے کر دیے۔ امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد طالبان کے ہوائی اڈے میں داخل ہوئے اور عمر کی دہائیوں میں شکست دینے کے بعد فتح کا جشن منایا اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کابل جیسے ہی لوگوں کے انخلا کا عمل آئندہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا، افغانستان اور اس کے 3 کروڑ 90 لاکھ افراد کے لیے بڑے پیمانے پر بحران کا آغاز ہوگا۔ اقوام متحدہ نے اپنے ایک بیان میں سرحدیں کھلی رکھنے اور مزید ممالک کو ایران اور پاکستان، جو پہلے سے ہی 2.2% افغان مہاجرین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر انسانیت کے لیے ایسا فلاحی ادارہ اور ذمہ داریوں کے بارے میں کردار ادا کرنے کو کہا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ المیہ جو ظاہر ہوا ہے بعد میں نہیں دیکھا جا سکے گا، تاہم کروڑوں شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اسے منہ نہیں پھیر سکتے، ایک بڑا انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ امریکہ کے 20 سال کے بعد افغانستان سے انخلا مکمل ہو چکا۔ امریکہ نے افغانستان کو مکمل طور پر خالی کر دیا۔ اب کابل میں واقع حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نظر آ رہا ہے۔ ایئرپورٹ کو خالی ہونے کے بعد طالبان کے مکمل زیر انتظام آ چکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب امریکہ 2001 میں آیا تھا تب بھی طالبان کی حکومت تھی، اور اب 20 سال کے بعد بھی جا رہا ہے، لیکن جا چکا ہے تو تب بھی طالبان کی حکومت ہے۔ امریکہ دنیا میں افغانستان میں کیا کھایا اور کیا کھویا، سچویشن پوری کہانی بیان کر دیتی ہے۔ بہرحال جنرل میکنزی کے مطابق آخری طیارہ رات گئے پرواز کر گیا اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ گزشتہ 20 سال امریکی اور اتحادی آرمی افغانستان میں موجود تھی اور پورے مشن میں 2000 امریکی فوجی بلکہ لاتعداد شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس بارے میں اس پورے مشن میں $2 ٹریلین خرچ ہوئے۔ افغان سرزمین اور کوئی امریکی یا غیر ملکی فوجی موجود نہیں ہیں۔ کوئی امریکی سفارت خار بھی افغانستان میں موجود نہیں۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ امریکی فوجی کارروائی خاتمے کے ساتھ ہی امریکہ نے کابل میں سفارتی امور پر پابندی لگا دی، اور امریکی جنرل کے مطابق بعض امریکی باشندے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی طیارے میں سوار نہ ہو سکے۔ جنرل میکنزی کے مطابق ہم نے اس وقت کا بہت انتظار کیا ہے، لیکن ورنہ پہنچ سکے، اور آخری پرواز جلدی میں ہی روانہ ہوئی ہے۔
یہاں بھی میں نہیں بتا سکتا۔ جنرل مکینزی نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ سے انخلا کے 18 روز بہت مشکل سے ہمارا پلان کچھ اور ہی تھا، تاہم سیکیورٹی کی صورتحال پر ان کے سوا ہم نے اپنا پلان تبدیل کر لیا۔ لاہور کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ڈیڈ لائن پر ہم اپنی اور اتحادی افواج کا انخلا مکمل کر لیں گے اور اس دوران مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان کی بڑی تعداد کابل ایئرپورٹ میں داخل ہو چکی ہے۔ ان میں مدرسوں کے طلباء اور برسوں کی جلاوطنی کے بعد آنے والے رہنما بھی شامل ہیں۔ ان سب میں سب سے اہم اور مثالوں سے بھرپور طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ، جن کے بارے میں طالبان نے کہا کہ وہ جلد ہی منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ وہ آرمی میں موجود ہیں جو مبینہ طور پر کمانڈر ہیں۔ وہ 2016 سے ایک بحران کے بعد طالبان کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کو طالبان کی متحد کرنے کا بڑا کام سونپا گیا، جو درختوں کی کشمکش کے دوران مختصر عرصے کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ ملا ہیبت اللہ کی روزمرہ سرگرمیوں کے بارے میں ابھی تک بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ان کا عوامی طریق بڑی حد تک اسلامی پیغامات جاری کرنے پر موجود رہتی ہے۔ طالبان نے ابھی تک ملا ہیبت اللہ کی صرف ایک تصویر ہی جاری کی۔ ملا ہیبت اللہ طالبان کے سابق صدر رہ چکے ہیں۔ 2001 میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ملا ہیبت اللہ نے کوئٹہ کے قریب اپنا مدرسہ کھولا۔ دوستو، یاد رہے کہ ملا ہیبت اللہ قندھار میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جو طالبان تحریک میں انہیں سوچ و وچار کرنے میں شامل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کیا تو یہ جلال آباد میں چیف جسٹس سے ملا ہیبت اللہ کو طالب علم کے طور پر احترام کے طور پر بٹھا دیا گیا تھا۔